اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اچھی زندگی اور اچھی موت تعلیمات و ہدایات محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں اس عنوان سے اور اسی غرض سے کہ وہ پیغامات جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو کتاب آئی قرآن مجید اور وہ ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے جن اہل بیت سے تمسک کا حکم دے گئے اور راستہ دکھا گئے ان سب کی ہدایات اور انہوں نے جو بتایا اور سکھایا ہے کہ اچھی زندگی کیسے ہو سکتی ہے اور اچھی موت کیسے ہو سکتی ہے ان کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیات میں سے آیت کی تلاوت کرتا ہوں میں روزانہ آپ حضرات کے سامنے، جس میں پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو دو حکم دیے ہیں جن کا نتیجہ نکلتا ہے اچھی زندگی بسر کرنا اور اچھی موت کا راستہ تیار کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے اور تقوی کی زندگی پر چلنے کا حق ادا کرو، اپنی پوری طاقت اور قوت اس پر لگاؤ کہ تمہاری زندگی تقوی کے ساتھ بسر ہو۔ دوسری طرف صرف زندگی جو دنیا کی ہے اس پر دھیان نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری کوشش بھی ساتھ ہی ساتھ تمہاری جاری رہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ تم جب اس دنیا سے اٹھو تو خالی مسلمان کی زندگی نہیں بسر کی ہے بلکہ موت بھی آئے تو اسلام پر آئے، اس دنیا سے اٹھو تو مسلم اٹھو۔ اچھی زندگی اور اچھی موت کے تصورات ہمارے اپنے ذہنوں میں الگ الگ ہیں اور اپنی سوچ کے لحاظ سے ہم ان چیزوں کو طے کرتے ہیں، لیکن مذہب نے اس سلسلے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے کبھی کبھی ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اچھی زندگی ہماری نگاہ میں کچھ اور ہوتی ہے اور مذہب کی نگاہ میں کچھ اور ہوتی ہے جس تک کبھی ہمارا ذہن نہیں پہنچتا اور اسی کی طرف مذہب ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ ہم اپنے اپنے اعتبار سے آئیڈیاز بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اچھی زندگی کیا ہے، جہاں مال و دولت کی فراوانی ہو، جہاں اولاد ہو، جہاں دوست احباب ہوں، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور یہی ہمارے نگاہ میں اچھی زندگی اور کامیاب زندگی کہلاتی ہے۔
بے شک دنیا میں دنیا کی نعمتوں تک پہنچنا اور ان نعمتوں کو اپنے کام میں لانا یہ بھی ہمارا حق ہے، اور دنیا چھوڑنے کا حکم ہم کو ہرگز مذہب نے نہیں دیا ہے۔ لیکن صرف یہیں پہ نہیں رکنا ہے، آئیڈیاز الگ الگ ہوتے ہیں، لہذا میں نے چاہا کہ میں اپنی بساط بھر جو میرے تھوڑی سی جانکاری میں چیزیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ کی طرف معصومین کے ارشادات کے سہارے منتقل کروں۔ ایک اچھی اور کامیاب زندگی ایک مومن کی نگاہ میں جو ہو سکتی ہے اس میں سے ایک نمونہ ایک روایت کے ذریعے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور کچھ چیزوں کا آپ مجھ سے وعدہ کر لیں، وعدہ فرما لیں، کچھ کام ہیں جو کچھ میری ڈیمانڈز ہیں، کچھ میرے مطالبات ہیں، کچھ میری چاہت ہے، میں کچھ چیزیں چاہتا ہوں، تو آپ اس کے لیے مجھ سے وعدہ فرما لیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے؟ تو اس نے اپنی 6 ڈیمانڈ حضور کے سامنے رکھیں، 6 مطالبات رکھے۔ اس نے سب سے پہلی بات یہ رکھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی اور خوشنود رہے۔ اب یہ ظاہر ایک مومن کے دماغ میں اگر کہیں سے بھی تصور ہے دین کا اور آخرت کا اور اللہ نے بنائی ہے دنیا، تو اسے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، اس کا وعدہ کیجئے۔ اس کے بعد اس نے دوسری بات یہ کہی کہ میں دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ ہی مجھ سے راضی نہ رہے، بلکہ جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں وہ سب لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس بات کا اندازہ لگائیں تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ سمیٹنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھے تو کوئی دوست بگڑ گیا، اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے گئے تو ادھر دین کی کوئی مخالفت ہو گئی۔ تو ان دونوں کو ایک ساتھ بیلنس کرنا کہ اللہ بھی راضی رہے اور لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں، یہ مشکل کام ہے۔ وہ سمجھدار ہے پوچھنے والا، اس کے سوالات سے لگتا ہے کہ بہت ہی باشعور ہے۔ اس نے دوسری چیز، اب آپ غور کریں، اگر آپ ایک مومن کی حیثیت سے سوچیں تو آپ بھی ہم بھی اسی طرح کی ڈیمانڈز ہوں گی ہماری، اللہ بھی مجھ سے خوش اور راضی رہے اور لوگ بھی مجھ سے خوش اور راضی رہیں۔ اب یہ دونوں کام بہت مشکل ہیں۔ اس کے بعد اس نے تیسری چیز کہی کہ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال بڑھتا رہے۔ ابھی ہماری آپ کی سب کی اندر کی چاہتے ہیں، چاہے ہم ہمارے تقدس اور تقوی کا نہ کہیں، ارے نہیں ہمیں مال بال نہیں چاہیے، لیکن کیوں نہیں چاہیے؟ زندگی بسر کرنا ہے تو یہ ضرورت کے لیے چاہیے، اور بڑھتا رہے، اس میں ٹھہراؤ بھی نہ آئے، رکنا تو دور کی بات۔ ایک تو یہ ہے کہ گھٹ رہا ہے، گھٹے نہیں، رکا بھی نہ رہے، میرا مال ہمیشہ بڑھتا رہے۔ اس سے مال سے مراد خالی نوٹ نہیں ہے، ظاہر ساری چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز کیا چاہیے؟ اس نے کہا اور مجھے چوتھی چیز یہ چاہیے کہ مجھے لمبی عمر ملے۔ اب آپ اگر غور کریں تو ہم آپ اگر بیٹھ کے لکھنے بھی لگیں کہ اگر ہم سے آپ کو سب کو کاغذ دے دیا جائے کہ لکھو کہ ایک اچھی زندگی مومن کی کیا کیا ڈیمانڈز ہیں اس میں، تو ایک آدھ چیز ہو سکتا ہے ہم بدل دیں کہیں، ورنہ زیادہ تر یہ ہماری سوچ گھوم پھر کے انہی چیزوں کے اندر آتی ہے۔ اللہ مجھ سے راضی رہے، لوگ بھی مجھ سے خوش رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ میرا پیسہ بڑھتا رہے، رکے نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے، لمبی زندگی ملے۔ اور کیا چاہیے؟ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایک اور یہ چیز چاہیے کہ جو لمبی عمر ملے اس میں تندرست رہوں، صحت مند رہوں، ہیلدی رہوں۔ ہم آپ سب بھی ان چیزوں کو چاہتے ہی ہیں، اور جب ہیلتھ اور صحت جاتی ہے تب ان چیزوں کا قدر ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے۔
تو کہہ رہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تندرست رہوں، صحت مند رہوں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چلیے، اللہ راضی رہے، لوگ خوش رہیں، لوگ بھی خوش رہیں، مال بڑھتا رہے، عمر لمبی ہو جائے، اور یہ زندگی جو لمبی ملے یہ بھی تندرستی کے ساتھ ملے، صحت کے ساتھ ملے. ہم آپ انہی چیزوں پہ اپنا کتنا وقت لگاتے ہیں؟ صحت کے لیے، مال بڑھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی انرجی، کتنا وقت. یہ اور بات ہے کہ ان چیزوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس پر زیادہ وقت لگاتے ہیں، اور اس کے راضی کرنے پر ہماری توجہ کم رہتی ہے. جو راضی ہو جائے تو پھر ان چیزوں کی رضا کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی. ایسی باتیں ممبر سے بہرحال کہی جا سکتی ہیں، کہیں نہ کہیں ذہن میں جگہ بناتی ہیں. میرے عزیزو، اس بات کا اگر ہمیں یقین ہو جائے، دو راستے ہیں. کبھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر بھول کے لوگوں کو راضی کرنے میں لگتے ہیں، اور لوگوں کو راضی کرنے میں اللہ کی خوشی اور خوشنودی کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ جاتی. مگر پروردگار عالم کہتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں، اب ان کی مثالیں نہیں دینا چاہتا کہ لوگوں کو ہم کیسے کیسے خوش کرتے ہیں، کہاں کہاں ان کو ہم خوش رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کہاں کہاں ہم اپنی بیٹیوں بیٹوں کی شادیوں میں اور دوسرے فنکشنز میں کہاں کہہ رہے بھائی یہ ذرا معاملہ ٹھیک ہے، یہ حرام تو ہے مگر آج ہو جانے دی، آج ہماری بیٹی کی شادی ہے. تو اب کیوں؟ ہم تو نہیں چاہتے تھے مگر وہ بچوں کا کہنا ضرور ہے کہ کنسرٹ ہونا چاہیے. اب اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں، میں مثالوں میں کا وقت نہیں دے لینا چاہتا. راضی کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں، لیکن قانون قدرت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی اثر کر ہی جاتا ہے. میرے عزیزو، پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، کبھی دوستوں کی خوشی میں، کبھی پڑوسیوں کی خوشی میں، کبھی رشتہ داروں کے لیے، کبھی بچوں اور اولاد کے لیے، کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، کبھی باس کو خوش کرنے کے لیے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اس کو نتیجہ صرف یہ ملتا ہے کہ اللہ تو ناراض ہو ہی جاتا ہے، وہ لوگوں کو بھی راضی نہیں کر پاتا. اللہ کے وعدوں پہ اعتماد کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے. وہ کہتا ہے لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کی ناراضگی کی فکر نہیں کرتا، تو وہ کریم پروردگار اتنا کریم ہے کہ وہ خود بھی راضی ہوتا ہے اور بندوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ دین اور قدرت کا وعدہ ہم سے کیا ہے اور ہماری سوچ کیا ہے. یہ ہماری سوچ کے فاصلے ہیں قدرت کے وعدوں سے. ورنہ یہ وہ نظام حیات ہے کہ جن کو سنن الہی سنتیں، یعنی اللہ کے بنائے وہ قوانین اور وہ دستور کے جو چینج نہیں ہوتے ہیں، ہم انہیں محسوس کر سکیں نہ محسوس کر سکیں. بہرحال میں فہرست سنا رہا تھا تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزیں ہو گئیں. 5 چیزوں میں اللہ راضی رہے، لوگ خوش رہیں مجھ سے، میری روزی بڑھتی رہے، میری عمر بھی لمبی ہو جائے، اور میں تندرست اور صحت مند بھی رہوں. اب میں نے سوچا اب کیا بچا 6 میں سے، اب کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر آپ بھی سوچ لیں اب یہ کیا مانگنے والا ہے. اس نے کہا کہ اور اب دیکھیے آدمی بڑا ذہین تھا، دیکھنے میں ایک بات مانگتا ہے لیکن ایک بات جو مانگ رہا اس کے پٹارے میں کتنی چیزیں چھپی ہیں وہ سمجھنا مشکل. اس نے کہا اور میں آخری میری خواہش اور تمنا اور ڈیمانڈ اور مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ مجھے آخرت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو. اب دیکھنے میں ایک جملہ ہے لیکن آخرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، یعنی میں دنیا سے مسلمان زندگی بسر کروں، اچھا انسان زندگی بسر کروں، اسلام پہ اٹھوں، ایمان پہ اٹھوں، میرے گناہ بخشے جائیں، میری مغفرت کی جائے، میرے اعمال جیسے تیسے اوندے سیدھے جیسے ٹیڑے میڑے ہیں وہ سب قبول کر لیے جائیں، ساری مشکلات سے مجھے نکال کے، اور جنت میں بھی جہاں نچلے درجے کے لائق بھی نہیں ہوں شاید، وہاں مجھے وہ جگہ مل جائے جس سے اونچی جگہ تو انہیں کسی کے لیے رکھی نہیں ہے. بہت اونچی ڈیمانڈ اور بہت اونچا مطالبہ. اب اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے. ہم سمجھے کہ حضور ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے، پروردگار تو کریم ہے اور یہ میرے پاس آیا ہے اور یہ چاہتا ہے تو مالک اس کی ساری ڈیمانڈز ساری مطالبات پورے کر دے. مگر حضور نے
گفتگو شروع کی تو پیغام کے بعد پیغام عطا کرنا شروع کیا. اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے 6 چیزیں چاہیے. ہم آپ ایک دوسرے کو کبھی کبھی جا کہتے ہیں دعا کیجیے گا، اور حکم بھی دیا گیا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا حکم. اور دعا کے قبول ہونے والی دعائیں جو ہیں ان میں سے ایک دعا وہ کہلاتی بظاہر الغیب. کسی کے لیے تب دعا کی جائے جب وہ آپ کے سامنے نہ ہو اور آپ اس کے سامنے نہ ہو. اس وقت اگر کسی کو یاد کر کے آدمی دعا کرتا ہے تو روایات میں ہے کہ یہ دعا ضرور آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں مگر یا اللہ یہ مومنین گراں جو فرض شہداء تشریف لائے، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما، ان کے گناہ. ممکن ہے آپ کے چہرے کی مروت مجھ سے کہلوا رہی ہو، لیکن جب میں اکیلے میں بیٹھا ہوا آپ کو یاد کر رہا ہوں یا آپ اکیلے میں بیٹھے مجھے یاد کر رہے ہیں تو اب یہاں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے، اور جو آواز خلوص کے ساتھ نکلتی ہے وہ اس مالک تک ضرور پہنچتی ہے. لہذا روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ دعائیں جو پیٹھ پیچھے کی جاتی ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. حضور نے کہا کہ تجھے 6 چیزیں درکار ہیں تو تجھے 6 کام کرنا پڑیں گے. یعنی خالی دعاؤں سے، سفارشوں سے، چاہے وہ سفارش حضور سے ہی کروائی جا رہی ہو، سارے کام چلنے والے نہیں ہیں. حضور کی ایک سفارش پکی ہے اور ہم آپ بہت بڑی نعمت ہے، شاید اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. جب زیارت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاتے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی باتیں جو میرے کام کہیں آئی ہیں مجھے جہاں یاد آ جاتی ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کے بھی کام آ جائیں. میں متوجہ نہیں تھا، قرآن مجید میں آیت ہے، آیت مجھے ٹھیک سے پوری یاد نہیں اس لیے میں آیت نہیں پڑھوں گا، لیکن آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر چونکہ رحمت بن کے آئے ہیں، اگر یہ مسلمان آپ کے پاس آ کے، آپ سے آ کے اپنے گناہوں کے استغفار کی گزارش کریں کہ آپ ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیجئے، آپ کے پاس آ کے کریں، اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے اور آپ اس کی مغفرت کی دعا کر دیں. آپ کے پاس آ کے کہے اور آپ اس کی مغفرت کی دعا آ کے کر دیں تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. 2 نتیجے اس کے بالکل سامنے ہیں. آپ جیسے قدردان حضرات متوجہ ہوں گے، آج کی دنیا میں بدنصیب کچھ ایسے مسلمان بھی اپنے کو مسلمان کہنے والے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر گئے، ختم ہو گئے، اب نہیں ہیں. ان کی زیارت، انہیں سلام، ان سے بات چیت کچھ نہیں کرو، سب بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. میں اپنے نوجوانوں کے لیے ان کے کانوں میں باتیں آتی رہتی کہ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. شہید ہو کے زندہ ہونا الگ بات، میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم صرف حضور کے دور کے مسلمانوں کے لیے ہے یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے؟ قیامت تک کے لیے ہے. تو اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر مسلمان آپ کے پاس آ کے، آپ کی خدمت میں آ کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے استغفار کر کے آپ سے کہیں کہ آپ ان کے لیے دعا مغفرت کر دیں اور آپ کر دیں تو اللہ بڑا بخشنے والا پائیں گے. یہ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں میرے مالک میں نہیں کہہ رہا، دشمن کی زبان ہے، میرے مالک میری کیا خطا ہے کہ میں تب پیدا ہوا جب حضور اس دنیا میں دکھائی نہیں دیتے؟ نہیں، آپ شاید متوجہ نہیں کر سکا آپ کو. میری کیا خطا ہے؟ وہ مسلمان جو دور حیات پیغمبر میں ہے وہ تو جا کے مغفرت کروا لے، اور میں بعد میں آیا، آپ تم نے مجھے بعد میں پیدا کیا، میری کیا خطا ہے کہ میں اس نعمت سے محروم رہا؟ کہا تمہاری خطا بھی نہیں، تم نعمت سے محروم بھی نہیں. پیغمبر آج بھی زندہ ہے، کل ان کے سامنے جو آ کے کہہ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا آج اس کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی. تم کہیں ہو اپنے پیغمبر کو یاد کرو اور ان کی بارگاہ میں جا کے ایک مرتبہ کہو میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، حضور جیسے کل لوگ آتے تھے آپ ان کے لیے دعا مغفرت کر دیتے تھے، میرے لیے بھی دعا مغفرت کر دیں. تو اللہ اس سے محروم کرنے والا نہیں ہے. میں اس آیت کی اس کرم کی طرف متوجہ نہیں تھا جب زیارت سے مشرف ہوا، برسوں پہلے کی بات ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر زیارت پڑی
اور وہ معصومین کی زبان سے بتائی ہوئی زیارت ہے تو اس میں یہ کلمات پڑھنے کو ملے کہ کل مسلمان آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے، آپ کے در دولت پہ، آپ کے دروازے پہ، آپ کے مسلح پہ کہیں آتے میرے لیے دعا کر دیجیے، تو آپ کرتے کہ نہ کرتے؟ اور کرتے تو مغفرت ہو جاتی کہ نہ ہو جاتی۔ تو ہم بھی آپ کو مانتے ہیں، ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا مغفرت کر دیں۔ تو کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کام آ سکتی ہیں۔ جب بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ گناہوں کا بوجھ اتنا ہے، بخشش کی گنجائش کوئی نظر نہیں آتی، تو اس شفیع محشر کی طرف رخ کر کے کہہ سکتے ہیں آپ زندہ ہیں، آپ موجود ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر دیں تاکہ ہم بھی وہ شرف پالیں جو آپ کے دور کے مسلمانوں کو شرف ملتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یہ چھوٹی چھوٹی کام کی باتیں ہیں، انہی میں سے اسی سے مربوط دیر میں دوسری چیز آ گئی جو میرے موضوع سے بھی کسی حد تک مربوط ہے، اچھی زندگی اچھی موت۔ ہم آپ سب مسلمان ہیں تو چاہتے ہیں موت اچھی ہو، اچھی زندگی بھی ہو، اچھی موت بھی ہو۔ ہمیں کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری موت خراب ہو، کافر کی موت ہو جائے، معاذ اللہ کیسی ہو جائے۔ اچھی موت کا تصور ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ کسی کی شب جمعہ انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں بڑی اچھی موت ہوئی، اس لیے کہ روایات کہتی ہیں کہ یہ مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ خصوصی کرم کیے جائیں اور فشار قبر جیسی سختیاں اس کے لیے نہ رہ جائیں۔ البتہ یہاں پہ بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اگرچہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شب جمعہ مرنے میں میرا کیا دخل؟ کہ جو شب جمعہ مر گیا اس کے فشار نہیں ہو، میں نہ مروں تو میرا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب جمعہ مرنے میں میرا دخل نہیں ہے، میرے کاموں کا دخل ہے۔ اللہ نے میری شب جمعہ موت تبھی لکھی ہے، تب لکھے گا جب میں اس لائق بن چکا ہوں کہ مجھے فشار سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو شب جمعہ موت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ فشار سے بچنا ہے لہذا آج نپٹ لو، لیکن شب جمعہ مرنے کے لائق بننا ہمارے ہاتھ میں۔ تو ہم اچھی موت کے تصورات ہوتے ہیں، مسلح پہ موت آ گئی، زیارت کے عالم میں موت آ گئی، ممبر پہ موت آ گئی، فرشادہ پہ موت آ گئی۔ بہترین موتیں ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، بہترین موتیں۔ ابھی فوٹو آئے ہیں کہ زیارت اربعین کے لیے پیادہ پر جا رہے ہیں، تھک کے کرسی بیٹھا ایک مومن اور معلوم ہوا کہ سو گئے۔ بہترین موت، بہترین عبادت کی مشغولیت کے عالم میں موت۔ تو ایسی موتوں کے تذکرے سن کے میں اپنی چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرے دن میں مثلا میرے دو بزرگ جن کا میں نے پہلے دن نام لیا تھا، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ اور مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ، پوری زندگی انہوں نے خدمت اہل بیت میں گزاری اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں گزاری۔ علامہ جوادی کا انتقال عاشور کے دن عصر عاشور کے وقت مجلس شہادت حسین پڑھنے کے بعد، نوحہ اور ماتم کرنے کے بعد لوگوں کو فاقہ شکنی کرا چکے ہیں، خود ابھی فاقہ نہیں توڑا ہے کہ کچھ اور وقت گزر جائے، اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہترین وقت۔ مولانا غلام عسکری تبلیغ دین کے لیے پہاڑوں پر جموں پونچھ کے گئے اور پیدل جہاں گھنٹوں چل جانا پڑتا ہے، اور رات کے وہاں تبلیغی پروگرام چل رہا، مجالس ہو رہی ہیں، اور 10 کے 10:30 بجے ان کو بلایا گیا کہ اب آپ آخری تقریر آگے کر دیں، مجلس پڑھ دیں۔ مجلس پڑھنے کے لیے اٹھے، جو جوان بلانے آیا تھا، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ وہ ایک مرتبہ میں لے کے چل رہا بازو پکڑ کے میری گود میں بیٹھے اور سو گئے، یعنی ممبر پر جانے کے لیے موت۔ تو بہترین موتیں لگتی، مسلح پہ مر جانا، ممبر پہ مر جانا، فرش ادب، ہر مومن کی اس طرح کی تمنا ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے بھی یہی میں سوچتا تھا ایسے بزرگوں کو ایسی موتیں ملی ہیں، مجھے بھی مالک یا مسلح پہ موت دے، یا ممبر پہ موت دے، یا حالت زیارت میں موت دے، یا حالت طواف میں موت دے، سوچا کرتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا انداز فکر بدلا، میں اللہ کرے آپ تک پہنچا سکوں، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ طواف میں، کہ ممبر پر، کہ مصلی پر مجھے تو ایک ہی دعا کرنا ہے، پروردگار میری موت اس وقت آئے جب تو میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر چکا ہو، تب اٹھا جب مجھے اس دنیا سے میں گناہوں کو معاف کر کے اٹھا۔ وہ لمحہ حیات میری زندگی میں جب بھی آ جائے کہ تو جو مجھے معاف کر دے، وہ لمحہ حیات جہاں آئے وہیں مجھے موت دے دے۔ اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی کہ اللہ اس زمین سے مغفرت کے ساتھ اٹھائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ حدیث تو کم سے کم سنا لوں پوری۔ تو اس نے مطالبات رکھے، حضور نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے 6 چیزیں چاہیے تو 6 کام کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد وہ گنانا شروع کیا، تفصیل سے پیش کرنے والی حدیث ہے، اس لیے میں نے منتخب کر کے آپ کی خدمت میں لائے، جتنا عرض کر سکوں اتنا عرض کر دوں گا۔
حضور نے کہا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے خوش ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، 2 کلمے عربی میں ہیں، اتق اللہ وخف ہو۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو جائے تو تقوی کی راہ پہ آؤ اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، تم سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ حکم دیا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ حضور نے بتایا ہے، لہذا میں اس پر ذرا سے توجہ آپ حضرات کی اس طرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ دیکھیے لفظ بار بار آتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر ہمارے آپ کے ہاں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، کبھی اس کے لیے لفظ تقوی ہم کہتے ہیں ڈر، لفظ خوف ڈر، خشیت اللہ اللہ کا ڈر، لیکن عربی میں اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ مگر جو بھی ہوں، ڈر اور خوف انسانی فطرت میں اللہ نے رکھی۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈرنا اور خوفزدہ ہونا، جسے بزدلی کہا جاتا ہے، یہ کون سی اچھی بات ہے؟ بہادری اچھی چیز ہے، خوفزدہ اور ڈرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مگر یہ ڈر انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ مثال دیتا رہتا ہوں اس سلسلے کی ہمیشہ کہ ایک سڑک سے میں گزر رہا ہوں، سگنل نہیں، مجھے سڑک وہیں سے پار کرنا ہے، گاڑیاں تیزی سے، میں دھیان نہیں دیا، ایک مرتبہ قدم ایک دم سے بڑھا دیا اور زن سے گاڑی گزری، تو میں ایک دم سے جھجک کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ اب یہاں کون چیز پیچھے لے کے آئی؟ مجھے ڈر پیچھے لے کے آیا نا، خوف پیچھے لے کے آیا کہ گاڑی مجھ سے لڑ جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں میں بہادری دکھاتا، گاڑی سے ٹکرا جاتا تو میری جان نہ بچتی، یہاں ڈر نے میری جان بچائی۔ تو ڈر انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اور اللہ نے اس ضرورت کے تحت ہمیں یہ طبیعت کے اندر ہماری چیز رکھی ہے۔ اور کائنات میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے۔ اگر اس نے ڈر بنایا ہے تو ڈر بھی ہمارا زندگی کی ضرورت۔ میں نے بتایا کہ اگر ڈرا میں گاڑی سے تو پیچھے ہٹا، بیٹھے ہوئے نے کہا سانپ تو ایک دم سے پیچھے کھسکیں گے، بچھو پیچھے کھسکے، جس چیز سے آدمی ڈرے گا اس سے پیچھے ہٹے گا، دور ہٹے گا۔ تو ڈر کا اثر، ایک بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں اہل عرفان کی عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈر اور خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے ڈر پیدا ہو اس سے آدمی کو دور کرتا ہے۔ جس چیز سے جو آدمی ڈرے گا اس سے دور ہٹے گا، یہ ڈر کا مزاج ہے۔ مگر یہ خوف جب تک مخلوق کے لیے رہے اس وقت تک اس سے دور لاتا ہے، مگر پروردگار عالم نے اپنے اس فطرت کے نظام کو اپنی بارگاہ میں لا کے بدل دیا ہے۔ مخلوق سے ڈریں گے تو اس سے دور ہٹیں گے، لیکن خالق کا ڈر جب پیدا ہوتا ہے تو خالق کا ڈر خالق سے دور نہیں کرتا، خالق کی قربتیں پیدا کرتا ہے۔ جتنا خوف خدا آتا ہے اللہ کی قربت پیدا ہوتی ہے، اور جتنا خوف خدا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی اللہ کی قربتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو کہا تمہیں اگر اللہ کی رضا چاہیے، خوشنودی چاہیے تو اس سے ڈرنا، ڈرو۔ اچھا ڈر کا ہے کے لیے؟ ڈر اس کا نہیں ہے، در حقیقت ڈر ہمیں اپنے اعمال کے گناہوں کا ہے، ہمیں اپنے غلطیوں کا، اعمال میں گناہوں کا اور غلطیوں کی سزاؤں کا۔ خیر بہت تفصیل میں بات پوری نہ ہو پائے گی، تو کہا لوگوں کو اگر اللہ کو خوش رکھنا ہے تو اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اور لوگوں کو خوش رکھنا ہے، نسخے ہیں واقعاً کا لوگوں کو خوش رکھنا ہے۔ 2 طرح کی چیزیں ہیں، کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جو دوسروں کے پاس ہیں ہمارے پاس نہیں۔ اس سے 2 طرح کے مزاج ہوتے ہیں ہم لوگوں کے۔ ایک مزاج یہ ہوتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے وہ دکھائی دیتا، وہ محسوس ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو خوش رکھنے کا فارمولہ فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سب لوگ تم سے راضی اور خوش رہیں تو اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو کچھ، اس کا مراد صرف پیسے نہیں ہے، پیسہ ہے، رشتے تعلقات کی طاقت ہے، خاندان کی طاقت ہے، بولنے کی صلاحیت کی طاقت ہے۔ اللہ کو جو تم سے نعمتیں ملی ہیں
ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہو، اور دوسروں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس پر نگاہیں نہ ڈالو، اس کا انتظار نہ کرو۔ دوسروں سے توقع نہ، بہت زندگی کے واقعاً وہ فارمولے جن کو ہم اپنا سکیں، زندگی اچھی زندگی بن سکتی ہے۔ جو دوسروں کے پاس ہے اس پر نگاہ نہ ڈالو، اور جو تمہارے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہو، تو لوگ تم سے راضی ہوں گے، اللہ بھی راضی اور لوگ بھی راضی۔ اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور کیسے راضی ہوتا ہے؟ ایسے راضی ہوتا ہے کہ بندوں کو خوش کرنے کی رضا کی بندوں کو خوش کرنے کی قیمت اس کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ روایت کہتی ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سیرت کے ٹکڑے کہیں کہیں ہماری زندگی میں کبھی کام آ جاتے ہیں، اور ہم محسوس کریں جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہماری توجہ نماز، روزہ اور حج اور تلاوت قرآن اور ان چیزوں پہ جاتی ہے جس کا رشتہ مالک کی ذات سے ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں، اس کی کبریائی اور عظمت کا احساس ہوتا ہے، تو ہم اس کی اطاعت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن صرف ذمہ داریاں ہماری حقوق اللہ نہیں ہیں، مخلوق کے حقوق بھی ہیں، انسانوں کے حقوق بھی ہیں، ادھر ہماری کم توجہ ہوتی۔ مگر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو بندوں کے حقوق کو، یعنی جو ہمارے پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی قیمت اللہ کی نگاہ میں کتنی زیادہ۔ روایت کہتی ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام طواف فرما رہے تھے، اور ان کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا ساتھ تھا، اور وہ چاہنے والا امام کے ساتھ طواف کر رہا تھا اس طرح سے کہ امام اپنا ہاتھ اس چاہنے والے کے کندھے پہ رکھے ہوئے طواف فرما رہے تھے۔ اب سوچئے کہ اگر کسی کو یہ شرف نصیب ہو کہ امام کے ساتھ طواف کرے، اور اس کے بعد یہ شرف نصیب ہو کہ امام اتنی عنایت کریں کہ اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیں، تو اس سے زیادہ معراج کیا چاہیے انسان کو؟ اس کیفیت میں طواف جاری ہے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کرنے والوں کی بھیڑ سے باہر کھڑا ہوا، اس نے کوئی اشارہ اس کو کیا جس کے کندھے پہ امام ہاتھ رکھے ہوئے طواف کر رہے تھے، اور اس نے اشارے سے کچھ جواب دیا۔ تو امام نے کہا کہ اس نے تم سے کیا کہا اور تم نے اسے کیا جواب دیا؟ امام کو تو سب پتا ہے، لیکن اگر پوچھے نہیں تو ہم نہ جاننے والوں کو کیسے بتائیں؟ اکثر ذہنوں میں الجھن پیدا ہوتی نا کہ امام تو جانتے ہیں، ان سے پوچھا کیوں؟ آپ تو کہ امام کے پاس تو علم ہوتا، ان سے پوچھا کیوں؟ تو پوچھا اس لیے نہیں کہ جانتے نہیں تھے، امام پوچھتے تھے اس لیے کہ جو نہیں جانتے ان کو بتایا جا سکے، احساس جہالت کے لیے، کہ پتا تو چلے تمہیں کہ یہ بات تمہیں نہیں معلوم ہے، تبھی تو معلوم کرو گے۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ اس نے تم سے کیا کہا اور تم نے اس سے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ مولا یہ ضرورت مند ہے اور اس کو اپنے زندگی کے لیے کچھ قرض لینا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ چلو میرے پاس تو نہیں ہے مگر میرے فلاں سے تعلقات ہیں، میں تم کو ان سے قرض دلوا دوں گا۔ قرض دینے کی بات بھی نہیں، فلاں سے میرے تعلقات ہیں، میں تم کو ان سے قرض دلوا دوں گا۔ تو وہ آیا تھا، میں نے کہا تھا آنا وہیں حرم میں، مسجد الحرام میں، وہیں سے تمہارے ساتھ ہم چلیں گے۔ تو امام نے کہا پھر اس نے تم سے اشارہ کیا، تو کہا تو وہی کہہ رہا تھا کہ تم آ گیا ہوں میں، چلو میری سفارش کر کو قرضہ دلوا دو۔ تو امام نے کہا اور پھر تم نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے اس کو اشارے سے کہہ دیا مولا کہ میں اور طواف کر رہا ہوں، 7 چکر ہوتے طواف میں، جتنا کمپلیٹ ہونا رہ گیا میں اس طواف کو کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد پھر آ کے تمہارا کام کروا دوں گا۔ امام نے کہا نہیں، طواف ابھی چھوڑو، طواف ابھی چھوڑو۔ قیمت اندازہ لگائیں یہ طواف کون سا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ کون سا طواف ہے؟ امام کے ساتھ طواف ہو رہا ہے۔ کون سا طواف ہے؟ امام اپنا ہاتھ کندھے پہ رکھے ہوئے ہیں، ایسی عظیم عبادت پروردگار میں مشغول ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا طواف چھوڑو، جا کے اس مومن کا جو تم نے کام کرانے کا وعدہ کیا ہے وہ کرواؤ۔ ہم کم توجہ دیتے ہیں ان باتوں پر۔ کرواؤ۔ چلا گیا، امام کا حکم تھا، مان گیا، چلا گیا۔ اب اس کے بعد وہ پھر ملنے آیا، امام اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، جیسے ہی وہ داخل ہوا امام نے فرمایا، اب یہاں سے امام کے علم کا پتہ چل جائے گا، اس امام نے فرمایا کہ تو نے جا کے جو اپنے برادر مومن کی مدد دی، قرض دیا نہیں ہے، قرض دلوانے میں خالی سہارا دیا ہے مدد دی کا، تو نے اپنے برادر مومن کی جو یہ مدد کی ہے، جو تو طواف کر رہا تھا، تیرے اس کام کا اجر ایسے طواف جو تو کر رہا تھا ایسے 70 طواف سے زیادہ ہے کار خیر کا جو تو کر کے آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔
کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہوتا تو ہم بھی کرتے، ہمیں دیا ہے، ہمیں احساس نہیں، خالی پیسہ ہی تھوڑا ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو کسی کے پاس وقت ہے، کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس پڑھنے پڑھانے کی صلاحیت ہے۔ ہم سب کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں دوسروں کے کام آتی رہیں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا، اس کا ذریعہ یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بھی خوش اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ بس اب میں روایت کو جلدی سے مکمل کروں، وقت ختم ہو گیا بغیر اور مزید تبصرے کے۔ کتنی چیزیں سن لی آپ نے۔ اللہ راضی ہو، کیسے راضی ہوگا؟ اس کی اطاعت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ لوگ خوش رہیں کیسے؟ ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر نگاہ نہ ڈالیں کہ فلاں صاحب میری سفارش کر سکتے تھے نہیں کیا، فلاں مجھے قرضہ دے سکتے تھے نہیں دیا، فلاں میری بیٹی کا رشتہ کروا سکتے تھے نہیں کیا۔ یہ شکوے بند کر دو اور جو تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں لوگوں کو پہنچاتے رہو۔ جب تم نہ دینے کے لائق بن کے دینے والے بن جاؤ گے تو پھر وہ کریم پروردگار تو مالک ہے ہی ہے۔ تم نہ دینے والے ہو کے دینے والے بن جاؤ گے تو وہ تو دینے والا ہے ہی ہے، تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ لوگ ایسے خوش رہیں۔ تیسری کیا چیز؟ میری عمر لمبی ہو، میرا مال بڑھے۔ مال کیسے بڑھتا رہے؟ ہمیشہ رکے نہیں۔ کہ مال میں اللہ نے جو کہ فزک کے مالک، اپنے مال کی زکوٰۃ۔ لفظ زکوٰۃ کا مطلب وہی اصطلاحی فقہی زکوٰۃ نہیں ہے جو مثلا خاص پیداوار پہ واجب ہوتی۔ زکوٰۃ کا قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ استعمال ہوا، نماز کے ساتھ استعمال ہوا، اس میں تمام حقوق عباد شامل ہوتے ہیں اور خاص کر کے مالی ذمہ داریاں۔ تو کہ اگر تم چاہتے تمہارا مال بڑھتا رہے تو تم گھٹاتے رہو۔ ہماری سوچ کا بالکل الٹا، ہم حکومت نکالتے تو اتنا کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نکالتے اتنا کم ہو جائے گا، صدقہ نکالتے اتنا کم ہو جائے گا۔ قانون پروردگار کیا ہے کہ تمہیں اپنا مال بڑھانا ہے تو تم اس میں جو واجب رکھا ہے اسے تم نکالتے رہو۔ تم واجب اس سے نکال کے تم اپنے خیال میں اسے گھٹاؤ گے، مگر اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اسے بڑھائے گا۔ لمبی عمر چاہیے۔ دیکھیے ہماری عمریں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہم سب اس کی سبب صرف جسمانی بیماریوں میں اور صحت کا خیال نہ رکھنے میں ان سب چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ نے نظام تو بنایا ہے کاز اینڈ افیکٹ کا، لیکن اس کاز اینڈ افیکٹ کے نظام میں ایک یہ مادی دنیا ہے اور ایک معنوی اور روحانی دنیا ہے۔ اگر بد پرہیزی کر کے کھانا پینا موت کو نزدیک لا سکتا ہے تو اسی طرح سے بے توجہی کر کے بعض ایسے گناہ ہیں جن کا انجام دینا عمروں کو چھوٹا کرتا ہے، اور کچھ نیکیاں ہیں جن کا انجام دینا عمروں کو لمبا کرتا ہے۔ اس نے کہا میں لمبی عمر چاہتا ہوں، میں لمبی عمر چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ لمبی عمر چاہتے ہو تو پھر صدقہ دیا کرو۔ صدقے کا مطلب 2 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ جو ہم نکال کے رکھتے ہیں صرف وہ نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دینا جو مجھ پر واجب نہیں ہے وہ میں کروں، جسے ہم کار خیر کہتے ہیں۔ خالی پاؤنڈ 2 پاؤنڈ نکالنا ڈبے میں ڈالنا صدقہ نہیں ہے، صدقہ دیا کرو۔ یعنی جو کار خیر اچھے کام تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، کسی کو قرض دے سکتے ہو واجب نہیں ہے دیا کرو، کسی کو بچے کو بغیر قیمت کے ٹیوشن پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ کیا کرو، تم صدقہ دیا کرو۔ تمہارے اوپر جو واجب نہیں ہے وہ کار خیر تم کرو، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا، تمہیں تندرستی عنایت فرمائے گا۔ اور کیا چاہیے؟ لمبی عمر چاہیے۔ کہ لمبی عمر چاہیے تو اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں ان خون کے رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ میں پا وقت ہوتا تو میں تھوڑے تھوڑے ان واجبات پر آپ کو متوجہ کرتا، لیکن وقت ختم ہو گیا، اس لیے میں ہمارے معاشرے میں ہم کہاں ہیں اور ہمارا مذہب ہم سے کیا کہہ رہا ہے ان فاصلوں کو محسوس کریں۔ بے اثر نہیں ہوتی باتیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جلدی سے رشتے توڑتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اگر لمبی عمریں چاہیے، یک بیک موتیں آنا، ناہگانی موتیں آنا جو ہماری زندگی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان میں مختلف اسباب ہیں، اس کے بدکاری کا پھیلنا ناگہانی موتوں کا سبب، اور نہ جانے کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے ناگہانی ایک دم سے مر جانے کے سبب ہوتے ہیں۔ اسی میں ایک چیز ہے اللہ کے بنائے رشتوں کو توڑ دینا۔ کبھی کبھی ہم تھک کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ میں بس آخری اس سلسلے کی گزارش کروں، ہم سے کہا گیا رشتوں کو جوڑ کے رکھو، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، جتنے خون کے رشتے ہیں، ماں باپ اولاد سب سے قریبی، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد، یہ سب ارحام کہلاتے ہیں۔ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ کبھی کبھی ہوتا ہمارے گھر میں کنبے میں بھائی بہن رشتہ دار کچھ ایسے آ جاتے ہیں جو واقعاً
ان کے ساتھ مل کے رہنا بڑا دشوار ہو جاتا. ہم روز سب کی زندگی کے مسائل ہیں اور وہاں پھر کبھی کبھی ہم تھک کے غلط فیصلے کر لیتے ہیں, لیکن اس غلط فیصلے کا نتیجہ, اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا. اب تو مجلس ختمی ہو رہی ہے, چاہے آپ صلوات 4 ہی آدمی بھیج دیں, چاہے سب لوگ بھیج دیں, مل کے ساتھ سب بھیج دیں صلوات. اس نے آ کے بیٹھا تو حضور نے کہا کہ تمہارے وہ کزن آئے تھے آج کی زبان میں, تمہارے ابن عم چچا زاد بھائی, اور وہ تمہارے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. تو حضور نے کے پاس بیٹھا, اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور وہ جو میرے کزن ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, آپ کا حکم ہے, مذہب کا حکم ہے کہ ان سے بہت رشتے جوڑ کے رکھو, رشتے داروں سے رشتے جوڑ کے رکھو. ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جوڑے رکھیں, ان کو جوڑے رکھیں. اب آپ کے ہمارے اپنے اپنے طریقے, کیسے کس کو جوڑے رکھا جانا, آنا جانا, کہاں پر کتنا جوڑا, صلہ رحم جو کہتے ہیں, یعنی رشتوں کو جوڑے رکھنا, وہ الگ الگ میں آ رہے ہیں. ماں باپ سے رشتہ, بھائی بہنوں سے رشتہ, اس کا جوڑنا کیا ہے, وہ کبھی سال 2 سال میں ایک فون کر لینا یا ایک گفٹ بھیج دینا نہیں ہے. جیسے جیسے نزدیکی ہے اس سے زیادہ یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ اس رشتے کا تقاضا کیا ہے. سگے بھائی ہیں تو تقاضا کیا ہے, بہن ہے تو تقاضا کیا ہے. رشتے جوڑ کے رکھنا ہماری ذمہ داری کا. حضور وہ کزن ہیں ہمارے, اور ان سے ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ جوڑ کے رہیں, مل کے رہیں, مگر وہ بڑے ضدی لوگ ہیں, مانتے ہی نہیں, اور چھوڑ دیا انہوں نے ہم کو. اور اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. جیسے ہی اس نے کہا حضور سامنے ہم نے فیصلہ کر لیا, حضور نے کہا تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کب میں نے بھی فیصلہ کر لیا, جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑا ہے ویسے ہی ہم ان کو چھوڑ دیں گے. میری بہنیں اس بات کو زیادہ جلدی سنیں, بہت جلدی ہم رشتوں کو توڑنے لگتے ہیں, چھوڑنے لگتے ہیں. اس نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے, بہت کوشش کی, ہم نے ہار گئے. اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بھی, حضور نے کہا تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم بھی انہیں ویسے ہی چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے. جیسے ہی جملہ اس نے کہا, خطا کار وہ نہیں ہے, غلطی ادھر سے, یک طرفہ برائیاں ہیں, یک طرفہ خرابیاں ہیں, یہ سنبھال رہا ہے, یہ سنبھال رہا ہے, یہ روک رہا ہے, یہ بچا رہا, یہ جوڑے رکھ رہا, مگر تھک گیا, ہار گیا. کہ اللہ ہم نے فیصلہ کر لیا, اب ہم بھی کیا فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا. روایت کے فقرہ ہے, حضور نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا, انہوں نے تم کو چھوڑا ہے, تم ان کو چھوڑ دو گے تو تم سب کو اللہ چھوڑ دے گا. اگر اس سے بچنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں نہ چھوڑے تو تم اللہ کے بنائے رشتوں کو یک طرفی تہی جوڑے رکھو. یہ تمہارا جوڑے رکھنا اللہ کے نہ چھوڑنے کا سبب بھی بنے گا, اور ایک دن یہ ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ بھی جائے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. 5 چیزیں میں نے گنا لی آپ کو. اللہ راضی رہے اطاعت کرو, نافرمانی نہ کرو. لوگ راضی رہیں جو تمہارے پاس ہے پہنچاتے رہو, جو لوگوں کے پاس اس پہ نگاہ نہ ڈالو. مال بڑھتا رہے, واجبات ادا کرو. لمبی عمر ہے, رشتہ جوڑ کے رکھو. تندرستی اور صحت مند زندگی چاہتے ہو تو جو تم پر واجب نہیں ہے وہ کار خیر کرتے رہو, یعنی جس کے لیے مذہب کا زبان ہے صدقہ دیتے رہو. اب اس کی آخری ڈیمانڈ, اور میری بات بھی ختم. اس کے بعد اس نے کہا اور آخری میری خواہش, تمنا, آرزو یہ ہے کہ مجھے آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو جملہ سنیے, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا ساتھ چاہیے تو سنو, فَأَتِلْ مَعِيَا السُّجُودَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ. اتل السجود معیا للہ الواحد القہار. اگر آخرت کی منزلوں میں, ان منازل میں میرا پڑوس چاہتے ہو جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں عظمتیں, تو اس کا راستہ یہ ہے. میں نے یہ عظمتیں کاہے سے پائی ہیں؟ سنو, اگر تمہیں وہ عظمتیں چاہیے, وہ معراج چاہیے, وہ بلندی, اس کا پڑوس چاہیے, وہ تو نہیں پاؤ گے. اس کا جوار اور اس کا پڑوس چاہیے تو سنو, میرے ساتھ اللہ واحد و قہار کے سامنے سجدوں کو لمبا کر دو. طولانی سجدے, اللہ کی بارگاہ میں طولانی سجدے, دیر تک
اللہ کے سامنے سرنگوں ہونا، اسے اگر واضح زبان میں کہا جائے تو اس کا سیدھے سیدھے میسج یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو، لوگوں کے سامنے جھکنا سیکھو۔ تم جتنا جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں اتنی عظمتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اس گھرانے کی سیرت اور فطرت یہی ہے، عاشور کو خیمے جلنے کے بعد، سروں سے چادریں چھننے کے بعد، چاروں طرف بکھری ہوئی لاشوں کے پڑے ہونے کے باوجود، نگاہوں کے سامنے بابا کی لاش پامال ہو جانے کے باوجود، روایت کہتی ہے کہ جب فرزند حسین نے پیشانی خاک پہ رکھی ہے سجدہ کرنے کے لیے تو ساری رات صرف یہی آواز آتی رہی کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ حسین کا قافلہ پیغام حسین پہنچانے کے لیے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا دربار یزید تک پہنچا، اور پیغام دین پہنچانے کے لیے زینب نے یہ بھی گوارا کر لیا کہ ننگے سر دربار میں چلی جائیں۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بی بی زینب چلی آئی تھی کھلے سر، دربار ابن زیاد سے گزر گئیں، بازار کوفہ سے گزریں، بازار شام سے گزریں، لیکن یزید کے دربار میں ننگے سر جانے پہ راضی نہ تھیں۔ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ سید سجاد امام وقت نے اشارہ کر دیا، پھوپھی اماں ایک مرحلہ صبر اور ہے۔ زینب قافلے کو لے کے پہنچ گئیں۔ کل کی گزارش میں نے عرض کیا تھا کہ یزید نے دو بدو ہو کے گفتگو کرنا چاہی تو فضہ آ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہی موقع ہے، اسی موقع کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ ان بیویوں کو پہلے لا کے رسم بستہ دربار میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ بیویاں رسیوں میں جکڑی ہوئی کھڑی ہیں ننگے سر، بازوؤں سے بازوؤں میں رسیاں، گردنوں سے گردنوں میں رسیاں، انہی میں ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی بھی ہے، رسم بستہ بچی۔ آپ متوجہ ہو گئے، دو فقرے رونے کے لیے، ننھی سی بچی، رنز بستہ بچی کھڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ گلے پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ چہرے پہ رکھا ہے۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ فاطمہ، یہ سکینہ، یہ حسین کے سینے پہ سونے والی بیٹی سکینہ بنت الحسین ہے، فاطمہ بنت الحسین ہے۔ کہ یہ چہرے پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ کا چادر چھین لی ہے، حیا سے مجبور ہو کے چہرے پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ کہ گلے پہ ہاتھ کیوں؟ کا ظالموں نے میرے گلے میں رسی باندھی ہے، وہی پھوپھیاں اور ماں کے بازووں میں رسن بندھی ہوئی ہے، یا پھوپھیاں اس طرح جھک کے چلیں کہ جیسے انسان رکوع کرتا ہے تب میرے گلے کی رسی نہیں کھنچتی، ورنہ میرے گلے کی رسی کھنچتی ہے جس سے گلے میں اذیت ہوتی ہے۔ اس اذیت کی کیفیت دیکھنے کے باوجود ظالم نے ظلم کا اور ایک نیا شوشہ چھوڑا اور ظلم کا ایک اور عروج پہ پہنچایا۔ ایک مرتبہ کہا اچھا تم سکینہ ہو، سنا ہے تمہارے بابا تم کو بہت چاہتے تھے۔ کہا ہاں۔ کہ سینے پہ سلاتے تھے، تم سوتی تب تھی جب بابا کا سینہ مل جائے، اور بابا کا سینہ نہ ملے تمہیں نیند نہیں آتی تھی، اور حسین نہیں سوتے تھے جب تک تم بابا کے سینے پہ آ کے نہ لیٹ جاؤ۔ کہاں ظالم، ٹھیک سنا ہے تو نے، میرا بابا ہم سے بہت محبت کرتا تھا، سینے پہ سلاتا تھا۔ یزید نے کہا مگر ہم تو اس طرح نہ مانیں گے کہ تمہارا باپ حسین تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہیں اس کا ثبوت دینا پڑے گا۔ کیا ثبوت چاہتا ہے ظالم؟ کا ثبوت یہ چاہیے کہ یہ دیکھو تمہارے باپ کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، ارے تم اپنی جگہ کھڑی رہو، اور تمہارا باپ کا سر بلند ہو کے تمہاری گود میں آ جائے تب میں یقین کروں گا۔ زینب
رب نے دیکھا میری بیٹی پہ کیا گزرنے والی ہے، مگر ننھی سی بچی نے ایک مرتبہ دونوں ننھے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد آواز دی، میرے بابا ظالم تمہاری محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا، ارے کربلا سے یہاں تک تم سے دور ہو کے چلے آئے بابا، مگر اب امتحان محبت دینا ہے بابا، آ جاؤ میری آگوش میں آ جاؤ بابا۔ دنیا نے دیکھا سر حسین بلند ہوا، اٹھ کے ننھی سے بچی کی گود میں آ گیا، کم سن بچی کو بابا کا سر پہلی بار ملا، منہ پہ منہ رکھ دیا، دہن پہ دہن رکھ دیا، بابا تم پیاسے شہید کر دیے گئے، بابا دیکھو ہمارے سر سے ردا چنی، ہمارے بازو رسن میں بندھے، بابا دیکھو اب بھی میرے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں، بابا تم پیاسے شہید ہوئے تو اب تک ہمیں بھی جی بھر کے کبھی پانی نصیب نہیں ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین، ماتم